اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اسلام کی دولت عطا فرمایا ہے اور ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے، دین حنیف عطا فرمایا ہے. یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کے دینار و دراہم، دنیا کی جتنی زر اور اسی طرح سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب ملا کر اگر ہم میں سے کسی کے ایک کے بھی ایمان کا سودا کرنا چاہے، میں بالکل واضح طور پر یہ آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت تک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہم میں سے کسی کے بھی ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ ایمان کی جو دولت عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. ہم اس کے سلسلے میں کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کے لیے دستور حیات عطا فرمایا ہے، شریعت مطہرہ عطا فرمایا ہے. ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جہاں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دین کے اسلام کے پلر 5 ہیں جسے ایسنشیل کے طور پر لوگ جانتے ہیں. ایک کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے، پانچواں حج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی 5 ایسنشیل ہیں، ضروری ہیں، فرائض میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں وہ اختیاری ہیں. چاہے انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے، چاہے اس پہ انسان عمل نہیں کر سکتا، اس کو اختیاری دے دیا گیا، یہ ہرگز نہیں ہے. جی ہاں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان 5 کے علاوہ یہ 5 پلر ہیں، یہ 5 ستون ہیں. ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جسے قرآن کے ذریعے امت تک پہنچایا گیا، اور میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے اقوال و افعال کے ذریعے امت تک پہنچایا گیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں گناہ عظیم ہیں، اور کون سی چیزیں صغیرہ گناہ ہیں جہاں معافی ہو سکتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شرکیہ عمل کہلاتی ہیں، وہاں کیا کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو کھول کھول کے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے سامنے پیش فرمایا ہے. جی ہاں، جیسا چوری کرنا یہ حرام قرار دیا، شراب کا پینا حرام قرار دیا گیا، زنا کا کرنا حرام قرار دیا گیا، اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا حرام قرار دیا گیا. گناہ عظیم، بہت بڑے بڑے گناہ ان کو قرار دیے گئے. اسی طرح اب ہمارے سامنے جو اس وقت
پردے کا حکم ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا حکم فرض ہے یا اس کا حکم واجب ہے یا اس کا حکم سنت ہے یا اس کا حکم مستحب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہم سے جاننا چاہتے ہیں، یہ لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پردے کا جو حکم ہے اسلام میں یہ ایسنشیل ہے یا غیر ایسنشیل ہے، اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے، فرض ہے یا غیر فرض ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ اس طرح ہمارے سامنے بہت سارے سوالات رکھے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا، قرآن مجید کی سورتوں میں سے 7 جگہوں میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 7 آیتوں میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے حضرات علماء، حضرات فقہا، حضرات مفسرین اور حضرات محدثین نے پردے کو فرض قرار دیا ہے اور اسے لازم قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری، ایسا ہے ہی نہیں۔ جب بچی بالغ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کے بدن کے عضو کو یعنی چھپانا اجنبیوں کے سامنے، اور اسی طرح جن سے رشتہ حلال ہے، نکاح حلال ہے، ان کے سامنے اپنے پورے بدن کو چھپانا ضروری قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا، لازم قرار دیا گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں کو حکم ملا کہ جی ہاں آپ گھروں ہی میں رہیں، باہر غیر ضروری نہ نکلے، اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں باہر نکلا جا سکتا ہے، آپ کے نکلنے میں کسی طرح کی اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نکلتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ کے بدن کا کوئی عضو، کوئی اجنبی مرد یعنی غیر مرد وہ آپ کے بدن کے کسی حصے کو دیکھے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، اسے اچھی طرح سے سمجھ کے جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنے بدن کے حصوں کو غیروں کے سامنے کھولا کرتی تھی، ظاہر کرتی تھی، واضح کرتی تھی، اللہ رب ذوالجلال نے بدن کو چھپانے کا حکم دیا، کہا کہ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں اللہ رب ذوالجلال نے نبی کو حکم دیا اور یہ بتایا کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں، آپ حکم دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح آپ کی بیٹیوں کو بھی حکم دیں، اور اسی طرح مومن عورتوں کو بھی حکم دیں۔ کس بات کا حکم دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر وہ غیروں کے سامنے آئیں، اجنبیوں کے سامنے آئیں، اجنبی مردوں کے سامنے آئیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے چہروں پہ پردہ ڈال کے آئیں۔ اب رہی بات دو چیزیں، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب اور پردہ۔ عورتوں کا ستر کیا ہے؟ جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اسی طرح بہن کا بیٹا ہے یا بھائی کا بیٹا ہے، یہ جو رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا، ان کے سامنے عورت ستر کے ساتھ رہ سکتی ہے، ان کے سامنے اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، ہتھیلیوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، پیروں کو کھلا رکھ سکتی ہے، یہ اس کے علاوہ پورا ستر ہے۔
اب اگر بیٹے کے سامنے اپنے بدن کو ظاہر کرنا چاہے اجازت نہیں ہے، باپ کے سامنے اگر کوئی عورت اپنے بدن کی نمائش کرنا چاہے اجازت نہیں ہے، اسی طرح بھائی کے سامنے اگر بہن اپنے بدن کی نمائش کرنا چاہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے بتا دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ باپ کے سامنے آئے، ستر یعنی چہرے کو کھلا رکھے، ہتھیلیوں کو کھلا رکھے، پیروں کو کھلا رکھے، اس کے علاوہ پورا بدن باپ کے سامنے بھی چھپ کر رہنا ہے، بھائی کے سامنے اپنے بہن کا بدن چھپا رہنا ہے، اور اسی طرح ماں کا بدن چھپا رہنا ہے اپنے بیٹے کے سامنے۔ قرآن مجید کی 7 آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے پردے کا حکم دیا، یہاں نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو اور آپ اپنی مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پہ اور اپنے بدن پہ چادر ڈال لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ضرورت ہو تو باہر نکلا جا سکتا ہے، باہر جایا جا سکتا ہے، اس میں باہر جانے میں کسی طرح کی کوئی اسلام میں ممانعت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 70 ایسی حدیثیں ہیں بخاری و مسلم کی اور دوسری حدیث کی کتابوں کی، 70 حدیثوں میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماؤں سے، امت کی بہنوں سے، امت کی بیٹیوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا اور اسے لازم قرار دیا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ لوگ سوچنے لگے کہ بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اب یہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے۔ اب بہت سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اگر روزہ نہ رکھیں اس کی فرضیت میں قیامت تک کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمان اس پر عمل کرے یا اس پر عمل نہ کرے، اس سے اس کی فرضیت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی، اب سب کے لیے حلال ہو گیا کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں، اب یہاں اختیاری ہے، چاہے آپ اپنے لیے استعمال کریں یا استعمال نہ کریں، یہ اختیاری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جو فرض قرار دیا ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ جانور ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح ہمارے لیے ناپاک جانور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اسی طرح خون کے استعمال کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا۔ بعد میں آ کر لوگوں نے اس لیے کہ چائنا کے اندر یہ جو بچھو ہے اس کو بھی کھاتے ہیں، سام کو بھی کھاتے ہیں، مکوڑوں کو بھی کھاتے ہیں، کیڑوں کو بھی کھاتے ہیں، اس لیے چلو ہمارے لیے اب یہ خون کا بھی استعمال کرنا چلو چل سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں قیامت تک کے لیے شریعت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اب یہ حلال نہیں ہو سکتے کہ چلو یہ حلال ہو گئے، اب یہاں سام بھی کھایا جا سکتا ہے، بچھو بھی کھایا جا سکتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی کھائے جا سکتے ہیں، خون بھی پیا جا سکتا ہے، مردار بھی کھایا جا سکتا ہے۔ نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کرنا چھوڑ بھی دے لیکن شریعت کے حکم میں ذرہ برابر بھی قیامت تک کے لیے کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ اگر کسی چیز کو امہات المؤمنین سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، امہات المؤمنین، ارے یہ تو ہماری مائیں ہیں، پوری امت کے ہر فرد کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں، ان کے لیے کسی کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نکاح کو بھی امہات المؤمنین کے ساتھ حرام قرار دے دیا۔ اسی لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، بعد میں بڑی زندگی گزاری، لیکن کبھی نکاح اس لیے نہیں کی کہ ان کے لیے نکاح کرنا حرام تھا۔ یہ امت کی مائیں ہیں، باوجود اس کے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے بھی حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اصحاب صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اگر کسی چیز کے لینے کی ضرورت پیش آئے یا کسی مسئلے کو دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے، آپ پوچھ سکتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل معلوم کرتے تھے، کیونکہ یہ تو مفتیہ تھی، یہ تو فقیہہ تھی، یہ تو حدیث کی طالبہ تھی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے پردہ کر جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے، لیکن پردے میں اماں عائشہ ہوتی تھی اور وہاں سے سوال ہوتا تھا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیا کرتی تھی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کسی بھی چیز کی تمہارے لیے ضرورت پیش آئے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے آپ یعنی پردے کے باہر رہ کے آپ پوچھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ آج چونکہ حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اور یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ کیا پردہ اسلام میں ضروری ہے، ایسنشیل ہے؟ جی ہاں، میں بتانا چاہوں گا قرآن مجید کی ان 7 آیتوں کے ذریعے اسلام میں پردہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، اور یہ ایسنشیل میں داخل ہے۔ یہاں کسی طرح کی کوئی رخصت نہیں ہے، عورتیں اس پر عمل کریں یا اس پر عمل نہ کریں، یہاں اسلام کے اس حکم میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا، قیامت تک یہ حکم نہیں بدلے گا۔ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ حکم باقی رہے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج جہاں اب تک یہ جو تعلیم گاہیں ہمارے ملک کی تھی، امن کا گہوارہ تھیں، یہاں ہمارے طلباء اور طالبات پہنچ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب تک جو مل کے گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ سمجھ کر ہمارے اس ملک میں، ہماری اس ریاست میں بہت ہی پرامن طریقے سے تعلیم گاہیں چلا کرتی تھی، آج وہ دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ آپ اگر اندر آنا چاہیں تو پورا حجاب نکال کے آئیں، اب اس کے بغیر آپ کے لیے یہاں داخلہ نہیں مل سکتا۔ میں ہماری ان تمام بہنوں کو، ہماری ان تمام بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ ہماری اس بیٹی نے، جبکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے غنڈے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈرایا جائے، ہماری منڈیا کی ایک بیٹی جو مسکان تھی، اسے ڈرانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پوری جوامردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ کہتی رہی کہ میں باحجاب طریقے سے ہی جاؤں گی اور پردہ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کروں گی۔
جی ہاں، اگر کورٹ بھی اس کا اعلان کرتا ہے اب آپ کے لیے اجازت ہے کہ مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یاد رکھیے کہ کوئی مسلمان کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ دنیا کا طور طریقہ بدل جائے، لیکن اسلام اپنے احکامات پر اٹل ہے۔ اس کا فیصلہ تم دینا چاہو تو تم دے لو، تم تو آزاد ہو، لیکن اسلام کے جو طور طریقے ہیں اس پر ہی مسلمان عمل کریں گے۔ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، کوئی مرد اگر کسی مرد کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے تو اسے لواطت کہا گیا، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا رشتہ قائم کرتی ہے تو یہ بھی لواطت کے حکم میں ہے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے پچھلی قوموں کے لیے اس ایک گناہ کی وجہ سے عذاب دے کر پوری قوم کو تباہ و تاراج کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کا کیا حکم ہوگا، اللہ کا کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہر مسلمان اسے اچھی طرح سے سمجھ کے جائے کہ ہم اسلام کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے ہیں، کسی بھی طرح شریعت کو چھوڑ کے ہم جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سمجھ کے جائیں ہم امن کے علمبردار ہیں، ہم امن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، ہم اپنے اس شریعت کے طور طریقوں پر عمل کرنے کے لیے کسی بھی طرح کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، اور کسی بھی طرح کا تشدد برپا نہیں کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں حضرات علماء ہیں، حضرات مفتیان ہیں، اکابر علماء ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے پاس ہمارے علماء شہر کے اور تنظیموں کے سربراہ بیٹھ کر ان ساری چیزوں پہ بحث کیے کہ حالات اس وقت مقدر ہو گئے ہیں، خاص طور پر کرناٹک میں کالجوں کے سلسلے میں حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام میں اب یہاں پردے کا کیا حکم ہے کہ مسلمان اسے کیسا سمجھیں، کیسا لیں، یہ ساری باتیں اس وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کے صبح 9 بجے تک تمام علماء کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہونے کے بعد یہ طے کیا گیا متفق طریقے سے کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، اس میں کسی طرح کا جھول نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں حکم بتا دیا، قرآن میں حکم نازل کر دیا، اس پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنا ہے۔ اگر بعض عورتیں اس پر عمل نہیں کرتی تو اس کے حکم میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر لوگ زنا پہ اتر آئے اور غیر غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا شروع کر دیں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ اگر لوگ سود استعمال کرنا شروع کر دیں تو کیا سود لینا جائز ہو جائے گا؟ اگر لوگ ایک دوسرے کو دھڑلے سے قتل کرنا شروع کر دیں تو کیا قتل کرنا حلال ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، گناہ عظیم قرار دیا ہے، یہ باقی ہے، یہ حکم رہے گا، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں، آپ آزاد ہیں، لیکن ہر مسلمان شریعت مطہرہ پہ ڈٹا رہے گا، اس پر عمل کرے گا۔ میں تمام بیٹیوں سے، تمام بہنوں سے، تمام ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسلام کا حکم ہے، آپ اس پر عمل کریں، آپ اس پر عمل کریں، اس پردے کو نہ چھوڑیں۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اس وقت ایک آزمائش کا وقت دیا ہے، پچھلی امتوں پر بھی آزمائش آئے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں۔ اگر ان حالات میں ہم ثابت قدم رہے، جمے رہے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، ضرور اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائیں گے۔
میں اس وقت آپ سے بھی عاجزانہ خاکسارانہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ بھی اپنے علاقوں میں جہاں تک آپ کی آواز پہنچے امن کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ امن کا پیغام دینا کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہے کہ ہم ڈر گئے اس لیے امن کا اعلان کر رہے ہیں، نہیں، ہم امن کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ ان کو ہمارے اسلام کی تاریخ کو اور اسلام کے احکامات کو، اسلام کے طور طریقوں کو پہنچاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، بتلاتے رہیں گے۔ آپ یہاں سے آج یہ سمجھ کے جائیں، قرآن مجید کی 7 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب ذوالجلال نے پردے کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام کی ایسے 70 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے عورتوں پہ پردہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے، ایسنشیل ہے۔ اللہ امت کی ہر ماں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے لیے یہ موقع آ گیا اور ہماری بیٹیوں کو یہ کہا گیا کہ بے پردہ ہو کے، ننگا ہو کے اب آپ تعلیم گاہوں میں آئیں، اب بعد میں چل کر یہ کہا جائے کہ بازار میں بھی یا یہاں وہاں آپ پردے کے ساتھ نہیں آ سکتے، گھر کے اندر آپ پردہ کر لیں لیکن باہر آئے تو اب آپ پردہ نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں بات کا قصہ ہے۔ لیکن اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری بہو، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں پردے پہ عمل کریں گے، پردے کو کسی بھی طور پہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال امت کی ان ماؤں پر آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری بیٹیوں کے اندر حوصلہ عطا فرمائے، ہماری بہنوں کے اندر ہمت عطا فرمائے، اور ہمت کے ساتھ ایمان پر، اسلام پر، شریعت پر ہم ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یورپی جو ممالک ہیں وہاں لوگوں نے پردے کو ہٹایا، زنا عام ہو گیا، وہاں پتہ نہیں چلتا کہ پیدا ہونے والی اولاد کس کی ہے، اس کا باپ کون ہے۔ اب آئے عورت کے ساتھ کون کون ملے، کیا کیا ملے پتہ نہیں، اب اولاد ہو گئی، اب یہ اس کا باپ کون ہے پتہ نہیں، جس کی وجہ سے آج وہاں کے لوگ بہت ہی پریشان حال ہیں۔ نہ باپ کا رشتہ ہے، نہ ماں کا رشتہ ہے، بس جیسے ہی بڑے ہو گئے آزاد، میری زندگی میں جیسے چاہے جیوں، جیسے چاہے رہوں۔ یہ اسلامک کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں، ان کی عزت کرنا ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی کے دربار میں جب رضائی ماں آئی میرے نبی کے یعنی اوپر ایک چادر تھی، آپ نے اس چادر کو اٹھا کے نیچے بچھا دیا۔ حضرات صحابہ پریشان حال تھے، یہ کون ماں ہے جس کے لیے، یہ کون عورت ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اٹھا کے نیچے بچھا دیا، اور اس پہ اس عورت کو بٹھا رہے ہیں۔ کون ماں ہے؟ بوڑھی خاتون ہو گئی تھی، آئی تھی۔ بہت سارے ایسے صحابہ جو بعد میں اسلام لائے تھے، پتہ نہیں تھا یہ کون ماں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں موجود حضرات صحابہ سے کہا کہ یہ میری رضائی ماں ہے، میں اس کو اس طرح عزت دیتا ہوں، میں اس کو اس طرح عزت دیتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام چھوٹی سی عمر کے تھے، آپ کی ماں حضرت بی بی آمینہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ اس وقت بی بی آمینہ کی خادمہ ساتھ تھیں، کوئی اور نہیں، وہیں اوپر دفن کر دیے، پکڑ کے ہاتھ نیچے لے کے آئے۔ 6 سال کی عمر تھی میرے نبی کی، 6 سال کی عمر تھی۔ نیچے آ کے ہاتھ چھڑا کے اوپر چلے گئے، ماں کی خبر سے لپٹ کے کہا، ماں تیرا ایک ہی سہارا تھا، اب تو بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئی، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئی۔ جی ہاں، میرے نبی نے ماں کو عزت دی۔ جب آپ
حجۃ الوداع کے موقع پہ آئے تھے، عام راستے سے ہٹ کر تھوڑا سا الگ گئے، صحابہ کو وہاں قیام کرنے کا حکم دیا، آپ اپنی ماں کی قبر پہ پہنچے تھے۔ ماں کی قبر پہ پہنچ کے آپ نے زار و خطار رویا تھا، تڑپا تھا، یہ میری ماں ہے، یہاں آرام کر رہی ہے۔ ماں کو آپ نے عزت دی، بیٹی کو آپ نے عزت دی، بہن کو آپ نے عزت دی، مسلمان عورتوں کو آپ نے عزت عطا فرمایا۔ جی ہاں، یہ وہ مذہب ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، لیکن آپ نے منع فرمایا، کہا کہ اسے عزت دو، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اس لیے میں تمام میری ماؤں سے، بہنوں سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پردہ، یہ آپ کی زینت ہے، یہ آپ کا وقار ہے، یہ آپ کا احترام ہے۔ لوگ آپ کو پردے میں دیکھیں تو ادب سے دیکھیں گے، عزت کریں گے۔ لوگ جس نظر سے بھی دیکھ لیں، کچھ دن گزر جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ بہت جلد با پردہ، با حیا عورتوں کی اتنی عزت ہوگی جو میرے رب نے حکم دیا ہے، وہ اب ہر ایک شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا کہ ایک با حیا ماں، با حیا بیوی، با حیا بہن، با حیا بیٹی، اس کا درجہ کتنا ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں امن و امان کو قائم رکھے۔ یہ ہمارے نوجوان نا سمجھ ہیں، بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو صافرانی کلر کی شال ڈال کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں نکالیں گے، ان کو پردہ نکالنے دو، ان کو کیا معلوم ہے؟ کوئی آ کے بانٹ کے چلا گیا۔ اب یہ نوجوان بیچارے اب اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا، اب یہ پکار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، نہ سمجھ ہیں۔ اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ تمہارے اس چادر ڈالنے سے یا نہ ڈالنے سے ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ہماری بہو بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں، یہ با حیا ہو کر تعلیم گاہیں پہنچیں گی، تعلیم حاصل کریں گی۔ اللہ ہماری اس ریاست میں امن کو قائم رکھے، کسی بھی طرح تشدد برپا نہ ہو، اور ہماری ان عدالتوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حاضرین با تمکین، اللہ کا شکر ہے کہ مسجد کی ضرورتیں، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ ہماری شان ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بھائی بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر ہمارے اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔